بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جنگ بیت المقدس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس سیریز میں ہم آپ کو جنگ بیت المقدس کا مکمل احوال بتائیں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلامی لشکر نے کس طرح بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور کن کن مقامات پر پڑاؤ کیا۔ ناظرین، سب سے پہلے حضرت زید 5000 سواروں کے ساتھ بیت المقدس پہنچے اور قلعے کے باہر تھوڑے فاصلے پر باب ارحا کے سامنے پڑاؤ کیا۔ اسلامی لشکر نے آتے ہی تکبیر و تہلیل کے فلک شگاف نعروں سے کوہ صحرا کو گونجا دیا۔ تکبیر و تہلیل کی بلند صدائیں سن کر اہل شہر چونک اٹھے اور قلعے کی دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو باب ارحا کے سامنے اسلامی لشکر اپنا کیمپ کھڑا کر رہا تھا۔ رومیوں نے صرف 5000 کا لشکر دیکھ کر اسلامی لشکر کو ناچیز و حقیر جانا۔ دوسرے دن حضرت شرجیل اور تیسرے دن حضرت مرقال اپنے اپنے لشکر کے ساتھ تکبیر و تہلیل کہتے ہوئے آئے اور باب غربی کے سامنے کچھ فاصلے پر پڑاؤ کیا۔ چوتھے دن حضرت مسیب اپنے لشکر کے ساتھ آن پہنچے اور باب وسط کے سامنے ٹھہرے۔ پانچویں دن حضرت قیس کا لشکر نعرہ تکبیر و تہلیل بلند کرتا ہوا آیا اور وہ بھی باب وسط کے سامنے حضرت مسیب کے لشکر کے قریب خیمہ زن ہوا۔ چھٹے روز حضرت عروہ اپنے لشکر کے ساتھ آئے اور رملہ کے راستے کے قریب محراب داؤد سے متصل کیمپ لگایا۔ اس طرح کل 30,000 کے اسلامی لشکر نے بیت المقدس کے قلعے کے گرد کیمپ نصب کر کے محاصرہ قائم کر رکھا تھا۔ روز اسلامی لشکر کی ایک قسط آتی تھی۔ آنے پر شور و غل ہوتا، جسے سن کر رومی قلعے کی دیوار پر چڑھتے، تھوڑی دیر معائنہ کرتے اور پھر قلعے کی دیوار سے اتر جاتے۔ روز کا یہ معمول ہو گیا تھا۔ بیت المقدس کا قلعہ نہایت بلند، کشادہ اور مضبوط تھا۔ جس دن اسلامی لشکر کی پہلی بٹالین بیت المقدس آئی تھی، اسی دن رومیوں نے بیت المقدس کی فصیل پر چاروں اطراف اینٹ پتھر کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ تیر، کمانیں، آلات حرب و ضرب کا بڑا ذخیرہ قلعے کی دیوار پر جمع کر دیا تھا، لیکن کچھ کرتے نہیں تھے۔ جب اسلامی لشکر کی آخری قسط بیت المقدس آن پہنچی، اس کے 3 دن گزر گئے، لیکن اہل شہر قلعے میں محصور بیٹھے رہے۔ روز قلعے کی دیوار پر آتے تھے اور اسلامی لشکر کو دیکھتے تھے، پھر کچھ دیر بعد نیچے اتر جاتے تھے۔ رومیوں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ اسلامی لشکر نے 3 دن تک انتظار کیا کہ اہل شہر کسی ایلچی کو بھیجیں گے اور لڑائی یا صلح کے معاملے میں گفتگو کریں گے، مگر نہ تو کوئی قاصد آیا اور نہ ہی ذاتی طور پر کسی رومی نے مجاہدوں سے کوئی گفتگو کی، اور نہ ہی رومیوں کی جانب سے کسی قسم کا کوئی حملہ ہوا، گویا کہ وہ اسلامی لشکر سے بے خبر ہوں۔ ایسا رویہ اپنایا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے نزدیک تمہاری کوئی وقعت اور اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ اسلامی لشکر سے گاہے گاہے تکبیر و تہلیل کی صدا بلند ہوتی تھی، جسے وہ سنتے تھے اور شہر پناہ کی فصیل سے اسلامی لشکر کو دیکھتے بھی تھے، مگر پھر بھی قصداً وہ اندھے اور بہرے بنے بیٹھے تھے۔ اسلامی لشکر کے ایک مجاہد نے چوتھے روز حضرت شرجیل سے کہا کہ اے سردار، کیا بیت المقدس کے باشندے بہرے ہیں جو ہماری آوازیں نہیں سنتے، یا اندھے ہیں جو ہمیں نہیں دیکھتے، یا گونگے ہیں جو بات نہیں کرتے؟ اے سردار، آپ ہمیں ان پر حملہ کرنے کی اجازت دیں۔ حضرت شرجیل نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور قلعے کی مضبوطی پر ناز اور اعتماد ہے۔ اسی دن حضرت زید بن ابی سفیان اپنے ساتھ چند ہتھیار بند مجاہد اور ایک مترجم کو لے کر قلعے کی دیوار کے قریب گئے۔ رومی قلعے کی فصیل پر خاموش کھڑے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مترجم نے پکار کر کہا، اے بیت المقدس کے باشندوں، اسلامی لشکر کے سردار تم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ رومیوں نے جواب میں کہا کہ کس معاملے میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت زید نے مترجم کے ذریعے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ حق کہہ کر دعوت حق قبول کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور ہمارے بھائی بن جاؤ۔ ہماری تلواروں سے اپنی جانیں معمون کر لو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ماضی کے گناہوں کو بخش دے گا۔ تمام رومیوں نے جواب میں کلمہ کفر بلند کیا اور شور و غل مچانے لگے اور کہا کہ ہم اپنا مذہب ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اپنے دین سے منحرف ہونے سے مر جانا بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت زید نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو دین اسلام قبول کرنے سے انکار ہے تو پھر جزیہ ادا کرو
اور ہم سے امان حاصل کرو ورنہ ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرنے والی ہے۔ رومیوں نے کہا کہ جزیہ ادا کر کے ہم ذلیل ہونا نہیں چاہتے اور ہم کو تمہارے امن کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہم تم سے ہر حالت میں لڑیں گے، لیکن اپنے دین سے منحرف ہونا یا جزیہ ادا کرنا یہ دونوں باتیں ہمیں منظور نہیں ہے، لہٰذا تم سے جو ہو سکے وہ کرو، ہم تمہیں برابر جواب دیں گے۔ حضرت زید مندرجہ بالا گفتگو کرنے کے بعد اسلامی لشکر کے کیمپ میں لوٹے اور اسلامی لشکر کے تمام سرداروں کو جمع کر کے صورتحال سے واقف کیا اور کہا کہ آپ تمام حضرات کی کیا رائے ہے، ہمیں ان پر حملہ کرنا چاہیے یا ابھی رکنا چاہیے، کیونکہ ہمارے سپہ سالار اعظم نے ہم کو بیت المقدس کو صرف محاصرہ کرنے کا حکم دیا ہے، حملہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تمام سرداروں نے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ ہم حضرت ابو عبیدہ کو تمام کیفیت لکھیں اور وہ جو حکم دیں اس کے مطابق عمل کریں۔ چنانچہ حضرت زید نے قاصد کے ذریعے فوراً حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں نامہ ارسال کیا اور یہاں کی تمام کیفیت مرقوم کی۔ حضرت ابو عبیدہ کی طرف سے جواب آیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ بیت المقدس کے قلعے پر حملہ شروع کرو، اور میں بھی اسلامی لشکر اور حضرت خالد بن ولید کے ہمراہ جابیہ سے روانہ ہو کر بیت المقدس پہنچ رہا ہوں، تم میرے آنے کا انتظار مت کرنا بلکہ خط ملتے ہی حملہ شروع کر دو۔ حضرت ابو عبیدہ کا خط حضرت زید نے تمام سرداروں کے پاس بھیجا، انہوں نے اپنے لشکر کو وہ خط پڑھ کر سنایا۔ خط سن کر تمام مجاہدین بہت خوش ہوئے اور سب نے خوشی اور سرور میں رات گزاری۔ رات بھر مجاہدین اپنے ہتھیاروں کو درست کرنے اور آئندہ کل کی جنگ کے لیے مصروف رہے۔ رات ختم ہوئی اور صبح ہوتے ہی لشکر میں موجود مؤذنوں نے اذان کہی، ہر سردار نے اپنے لشکر کے ساتھ باجماعت نماز فجر ادا کی۔ حضرت زید بن ابی سفیان نے اپنے لشکر کی امامت کی اور قرآن شریف کی سورۃ مائدہ کا 8واں رکوع تلاوت کیا۔ جب آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور پیچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے، یہ آیت سن کر تمام پر خشیت الہی طاری ہو گئی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہر سردار نے امامت کرتے ہوئے نماز فجر میں وہی رکوع کی تلاوت کی تھی۔ نماز فجر کی تکمیل کے بعد تمام مجاہد مسلح ہو کر میدان میں آئے۔ ہر طرف سے اسلامی لشکر نے قلعے پر حملہ کیا، لیکن اہل شہر جوابی حملے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ شروع کی اور منجنیق سے پتھروں کی بارش برسائی۔ اہل بیت المقدس نے اسلامی لشکر کا ذرا بھی خوف اور ڈر محسوس نہ کیا اور دلیری سے لڑتے ہوئے تیر اور پتھر برساتے رہے۔ صبح سے شام تک مسلسل مقابلہ ہوتا رہا۔ اسلامی لشکر سے بہت سے افراد شدید زخمی ہوئے اور کچھ شہید بھی ہوئے۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو دونوں طرف سے جنگ روکی گئی اور اسلامی لشکر اپنے اپنے سرداروں کے ہمراہ کیمپ میں واپس آیا۔ دوسرے دن بعد نماز فجر اسلامی لشکر کے تمام سردار اپنے لشکر کو لے کر قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ تمام مجاہد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ قلعے سے کچھ فاصلے پر ٹھہر کر تیر چلانا شروع کیے۔ قلعے کی دیوار پر منجنیق اور کمانوں سے پتھر اور تیر برسنے شروع ہوئے۔ رومی بھی برابر جوابی حملہ کرتے تھے اور کسی بھی طرح مغلوب و خائف نہیں ہوتے تھے، بلکہ بلند حوصلہ اور دلیری سے لڑتے تھے۔ اس دن بھی گزشتہ کل کی کیفیت رہی۔ میدان سے مجاہدین اور قلعے کی دیوار سے رومی ایک دوسرے پر شام تک تیر اور پتھر پھینکتے رہے اور غروب آفتاب ہونے پر جنگ موقوف ہوئی۔ اسلامی لشکر اپنے کیمپ میں واپس آ گیا۔ اسی طرح مسلسل 10 دن تک لڑائی ہوتی رہی۔ حسب معمول نماز فجر کے بعد جنگ شروع ہوتی اور غروب آفتاب کے وقت موقوف ہو جاتی۔ حالانکہ ان دنوں میں اسلامی لشکر نے قلعہ فتح کرنے کی انتہائی کوشش کی مگر کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ رومی کسی کو بھی قلعے کی فصیل کے قریب آنے نہیں دیتے تھے۔ جو کوئی جرأت کر کے قلعے کی دیوار کے نزدیک جانے کی کوشش کرتا تھا اس پر کثرت سے تیر اور پتھر برسا کر زخمی کر دیتے تھے اور اس کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑتا تھا۔ رومیوں نے 10 دن تک اسلامی لشکر کا برابر مقابلہ کیا اور کسی قسم کے خوف و ڈر میں مبتلا نہ ہوئے۔
ملک شام میں شاید یہ پہلا معرکہ تھا کہ رومیوں نے اسلامی لشکر سے متعلق خوف محسوس نہ کیا اور لڑائی کے معاملے میں جرأت اور دلیری دکھائی۔ ناظرین، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کے علم میں خوب اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔